اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں افتخار احمد سعید۔ ناظرین، اس وقت میں اس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے خدمت خلق کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور یہ جو توفیق کا باعث ہے ان کے کندھے پر آ کر بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اور دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت جہاں جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی، تو کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی اور ڈاکٹر عاصم محمود جاں وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم محمود جاں صاحب کی جو خدمات ہیں، اس کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے پہلے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا، اور اب اس سے بھی بڑا سول ایوارڈ ان کے نام ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے حلال امتیاز۔ تو اس پرمسرت اور خوشی کے موقع کے اوپر ہم ڈاکٹر عاصم محمود جاں صاحب کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسانیت کی خدمت کرتے کرتے کوئی ایک دو برس کا یہ قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 دہائیاں بیت چکی۔ اللہ نے توفیق دی کہ جہاں کوئی آفت آئی، جہاں کوئی مصیبت آئی، جہاں کوئی حادثہ ہوا، جہاں قدرتی آفت آئی، 2005 کے زلزلے سے لے کر حالیہ سیلاب جو جعفر آباد بلوچستان اور دادو سندھ میں آیا ہوا ہے، الحمدللہ کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کی ٹیمیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ کھانا پکوا کے دادو کے سیلاب زدگان میں تقسیم کر رہی ہیں، اور ایک ہماری ٹیم بلوچستان جعفر آباد میں وہ وہاں میڈیکل کیمپ بھی لگایا ہوا ہے، انہیں ٹینٹ بھی تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی مارچ سے لے کے آج تک جو کووڈ-19 کرونا کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں پورے ملک میں او پی ڈیز بند تھے، مگر الحمدللہ ہمارا لاہور والا ہاسپٹل اور بارہ اسلام آباد والا ہاسپٹل ہم نے ایک دن کے لیے بھی نہیں بند کیا، آپ اس کے گواہ ہیں۔ تو ہم نے نہ صرف جو لاک ڈاؤن کے متاثرین تھے ان میں ریلیف پہنچایا تقریباً 5000 فیملیز میں ڈور ٹو ڈور جا کے، اور پھر ہم نے ماشاءاللہ علاج کیا لوگوں کو گائیڈ کیا پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور پھر یہ اللہ نے جو عزت بخشی ہے سماجی خدمات کی بنا پہ جو حلال امتیاز 14 اگست کو صدر پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایوارڈ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، مگر میں اس اعزاز کو حلال امتیاز کو نام کرتا ہوں اپنے غریب مریضوں کے، نادار مریضوں کے، اور کرونا کے ان پیشنٹس کے جو ہمارا علاج سے صحت یاب ہوئے اور جو جان سے گئے، اور تھر کے پیاسے عوام انسانوں اور جانوروں کے جن کی وجہ سے جن کو ہم نے تھر کو گلے گلزار بنانے کے لیے اور پیاسے تھر کو سیراب کرنے کے لیے ہم نے ماشاءاللہ وہاں میٹھے پانی کے 900 سے زیادہ کنویں بنوائے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھر کی ورجن لینڈ ہے اور یہاں ریت ہے، مٹی اڑتی ہے، کیوں نہ تجربہ کیا جائے کہ تھر کو گلے گلزار، تھر کے صحرا کو لہلاتے کھیتوں میں بدل دیں۔ تو وہ ہم نے، اللہ نے ہماری مدد کی، ہم نے 100 گرین فارم بنائے ہیں جہاں گندم اگ رہی ہے، سبزیاں اگ رہی ہیں، آج کل واٹر میلن، تربوز اتنے بڑے بڑے اگ رہے ہیں، تو پیاز اگ رہا ہے، جانوروں کے لیے چارہ اگ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ وہاں جا کے ہمارے کھیتوں میں دیکھیں تو ایسے گمان ہوتا ہے کہ پنجاب کے لہلاتے کھیت ہیں۔ اس کے لیے تھر کی عورت کو امپاور کرنے کے لیے، اس کو روزگار دینے کی خود کفالت پروگرام ہم نے شروع کیا ہے۔ وہاں ہم ماشاءاللہ بکریاں لے کے دے رہے ہیں کہ ایک بیوہ عورت کو بکری 1 یا 2 بکریاں لے دیں تاکہ اس بکری سے کہ بچے مزید ہوں، کیونکہ سال میں بکری 2 دفعہ بچے دیتی ہے، اور تاکہ اس کا وہ ذریعہ معاش بھی بن جائے اور بکری کے دودھ سے ان کے بچوں کی غذائی ضرورت بھی پوری ہو۔ اس طرح ہم نے سلائی سینٹر بھی قائم کیے ہیں، ماشاءاللہ ہیلتھ سینٹر بھی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جیسے پورے ملک میں ہماری ڈسپینسریز ہیں 43 کے قریب، 2 ہمارے ہاسپٹل ہیں، ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موبائل ہاسپٹل ہمارے پاس 2 ہیں۔ ابھی ایک حال ہی میں ہم نے آئی آپریشن تھیٹر اور آئی موبائل کلینک بنایا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کے آنکھوں کا آپریشن کریں گے۔
تو اس طریقے سے خود کفالت پروگرام ہم نے یہاں بھی شروع کیا ہے، جہاں ریڑیاں لے کے لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ملک کے کسی حصے میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے ہماری ٹیمیں سب سے پہلے وہاں پہنچتی ہیں، وہاں پہنچ کر ہم مصروف عمل ہوتے ہیں۔ تو آج میں 14 اگست 2020 کو ریزولو کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ خدمت و علاج کا جو سلسلہ ہے یہ شروع رہے گا، یہ اس میں مزید بڑھوتری ہوگی۔ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے دنوں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں پچھلے 2 ماہ سے صاحب فراش ہوں، مگر جب میں تھوڑا سا بہتر ہوا تو علاج اور خدمت کا سلسلہ اور اپنے ابھی ہم نے قربانی جو ہے عید الاضحیٰ کے دنوں میں پورے ملک میں ہمارے سینٹروں پہ قربانی جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے، بلکہ روہنگیا مسلمان جو بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے قربانی کا ارینج کیا۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں میں بہت جذبہ ہے، بہت دینے والے ہیں۔ ابھی بھی آپ سے میں جب بات کر رہا تھا تو ایک دوست کا فون آیا ہے کہ جی میں آپ کو جو دادو میں سیلاب آیا ہے اس کے لیے رقم بھجوا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ خدمت اور علاج کا سلسلہ جو جاری رہے گا، آفت زدوں کی مدد جاری رہے گی اور بے سہاروں کا سہارا بنیں گے، اور ملک کے جہاں جہاں میٹھے پانی کی ابھی پچھلے دنوں ایک میں افتخار صاحب کو بتاؤں کہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ دادو میں لوگ جو ہیں ایک جوہر سے پانی پی رہے ہیں، بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور وہ دیکھ کے نا لوگوں نے مجھے بھی بھیجی۔ ہماری 1-2 لیڈیز گروپ ہیں، فی سبیل اللہ گروپ ہے، نئی امید فاؤنڈیشن ہے، یہ خواتین نیک دل خواتین کے گروپ ہیں، تو انہوں نے مجھے بھجوائی۔ تو میں نے اسلام کوٹ میں عمر کوٹ میں جو ہماری ٹیم تھی میں نے انہیں کہا کہ آپ جا کے جو ہے نا آپ ادھر جائیں۔ تو ماشاءاللہ وہ ہماری ٹیم ادھر اس وقت پہنچی ہوئی ہے، وہاں ہم نلکے لگا رہے ہیں، چھوٹے نلکے بڑے نلکے، اور ساتھ ہی پھر سیلاب آ گیا تو میں نے کہا جی پہلے سیلاب کو زدگان کی مدد کریں اور اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2 ماہ پہلے قبل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ بڑا سویئر قسم کا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی شدید اندرونی چوٹیں بھی آئیں اور فریکچر بھی ہو گیا پاؤں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جذبہ خدمت جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ ہمیں کم ہوتا نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے وہ ابھی دادو میں جو سیلاب آیا آپ کی ٹیمیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، اور لاہور کے اندر آپ نے ایک خود روزگار اسکیم جو ہے نا اس کا بھی اب انعقاد کر دیا ہے، اہتمام ہو رہا ہے اس کا بھی بڑا زبردست، لوگوں کو اب وہ بھی فراہم کیا جائے گا ان کو۔ کرونا وائرس کے اندر خاص طور پر لاک ڈاؤن جو ہوا تھا اس میں جو متاثرین تھے، تو سر اسلام آباد میں بھی کوئی سینٹر وغیرہ کوئی بنایا اور ان کے لیے بھی؟ ہاں بسم اللہ جی بالکل جی، اسلام آباد 12 کو میں ہمیں ایک مخیر خاتون نے جو ہیڈ معلمہ تھی وہاں، انہوں نے اپنا ایک پورے زندگی بھر کی کمائی سے 12 کو میں ہمیں 1.5 کروڑ کا مکان لے کے دیا۔ وہاں ہم نے ایک کمیونٹی ویلفیئر سینٹر اور ہیلتھ سینٹر بنا لیا ہے، وہ وہاں مریضوں کا علاج بھی ہو رہا ہے، سلائی سینٹر بھی ہے، اور وہاں عورتوں کے اور مدرسہ بھی بچوں کا قائم ہے، اور عورتوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ درس قرآن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ وہاں میٹرنٹی ہوم بھی بنا رہے ہیں اور آئی کا بھی سیٹ اپ بنے گا۔ اور وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزانہ دسترخوان کا پروگرام ہے کہ جو غریب لوگ آتے ہیں وہاں آ کے وہ کھانا کھاتے ہیں روزانہ شام کو، اور ساتھ ساتھ علاج بھی ہوتا ہے اور کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ اور ابھی قربانی کے دنوں میں ہم نے پورے ملک میں قربانی کی، 12 کو میں بھی قربانی ہوئی اور گوشت وہاں کے غریب لوگوں میں تقسیم ہوا۔ تو یہ ہمارے سارے ماشاءاللہ جو سلسلے ہیں خدمت اور فلاح کی یہ جاری رہیں گے۔ اس ایوارڈ کے ساتھ تو میرا خیال ہے ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ اور مزید کام کرنا ہے، مزید بے سہاروں کا سہارا بننا ہے، مزید پیاسوں کو پانی پلانا ہے، اور مزید ملک کے ایسے علاقوں میں جا کے جہاں سیلاب ہے، جہاں زلزلہ ہے، وہاں جا کے آفت زدوں کی مزید مدد کرنی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم محمود جاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں کی، اور حلال امتیاز جو ہے وہ ان کو کیوں ملا اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ خود ڈاکٹر صاحب نے اپنی زبانی بتائیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، تو یہ اس کی حقیقی عکاس جو ہے وہ کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی اور ڈاکٹر عاصم محمود جاز صاحب کی شخصیت ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان نے نیکی کرنی ہو اور اچھائی کے اوپر چلنا ہو تو وہ راستے
مت ڈھونڈے بلکہ اللہ پر توکل کر کے نکل پڑے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے جو ہے نا وہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔